السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہم آج کا بہت ہی امپورٹنٹ لانگ کویسچن فلسفہ حج اور حج کے مناسک، حج کے فوائد، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ حج کا طریقہ بیان کیا جائے، شروع سے لے کر آخر تک کس طرح کون کون سے مقامات پہ جایا جاتا ہے، کون کون سے مقامات پہ جا کر کیا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو مکمل بیان کیا جائے گا۔ اب اس سے قبل میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے قبل فرسٹ ایئر کی اسلامیات کے پہلے چیپٹر میں سے 5 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں، ان کی ویڈیو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں اور اپلوڈ کر چکے ہیں ہیڈنگ کے ساتھ اور آیات کے ساتھ، کیونکہ ہماری اسلامیات لازمی کمپلسری میں 70% ہیڈنگ نہیں ہے اور 30% موجود ہے۔ ہیڈنگ بھی بنانی ہے، ساتھ آیات اور حدیث کو بھی کوٹ کرنا ہے عربی میں۔ اگر کوئی بچہ پورے 50 نمبر لینا چاہتا ہے تو وہ کم از کم منیمم 4 پیج کے اوپر 8 ہیڈنگ کو ایکسپلین کرے گا، 4 اس میں عربک والی آیات لکھے گا، لیکن عربک والی آیات پہ آرام نہیں لگانی۔ اور اسی طرح پہلے چیپٹر بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اور اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو سب سے پہلے بنائی تھی کہ امپورٹنٹ کون کون سے کویسچن ہیں، کتنے کویسچن ہیں، اور وہ تقریباً کوئی 15-16 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں، اور پہلے 2 چیپٹر میں 11 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں، جن میں سے 2 آنے ہیں، ایک پہلے چیپٹر میں سے، ایک سیکنڈ چیپٹر میں سے۔ اب یہ سیکنڈ چیپٹر کا امپورٹنٹ چوتھا ہم کویسچن کر رہے ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو پہلے ہیں وہ بھی کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تمام بچے اس سے مستفید بھی ہوں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والے جو لیکچر ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہمارا باب 2 سوال نمبر 4، حج کا فلسفہ کیا ہے، نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں۔ انفرادی اکیلے آدمی کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اجتماعی تمام جس وقت مل کر ایک عبادت کرتے ہیں تو تب لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اس کا حج کا فلسفہ بیان کیا جائے گا، اور پھر حج کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ اس کے فوائد کو بیان کیا جائے گا۔ حج کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، یعنی زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کا اصطلاحی مفہوم 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک خاص آداب اور خاص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت کرنا اور تمام مناسک حج ادا کرنا، یعنی 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، خاص آداب، خاص طریقے سے، اور مناسک حج ادا کرنا۔ حج کی فرضیت یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا، اور 9 ہجری کا مطلب مدینہ میں جا کر جس وقت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، تب سے ہجری سال شروع ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ دوسرا آپ سے شارٹ کویسچن یا MCQ پوچھا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا۔ پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آخری حج کب کیا، اللہ کے رسول نے آخری اور ایک ہی حج کیا، وہ 10 ہجری میں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرضیت کے متعلق بتایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97۔ ترجمہ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا مطلب ہے طاقت رکھتا ہو، جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج کیا ہے، فرض ہے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ ایک MCQ ہے کہ حج کس پر فرض ہے، تو بچے فوراً جلدی کے ساتھ مسلمان پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک۔ ہر مسلمان پہ حج فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ یہ امپورٹنٹ MCQ ہے، یہ ساتھ ساتھ آپ کتاب پہ بھی ٹک کرتے جائیے گا۔ اب اس کے بعد فلسفہ حج۔ حج کا فلسفہ کیا ہے کہ جس وقت انسان خاص آداب سے ایک جامع عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور اس جامع عبادت میں مصروفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے اس حج کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، من حج للہ فلم یرفث
وَلَمْ يَسْبُقْ رَاجَعَكَ يَوْمِ وَلَدَتْ أُمُّهُ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جس وقت انسان فسق و فجور کا مطلب کوئی گناہ کے کام نہیں کرتا، وہاں پہ کوئی چوری، کوئی اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرتا، وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، بدکاری نہیں کرتا، گناہ کے تمام کاموں سے باز رہتا ہے، وہ جس وقت لوٹتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد تمام عبادات کی روح، اس کو جامع عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کوسچن بھی ہے، MCQs بھی ہے کہ حج جو ہے اس کو جامع عبادت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دوسرے MCQs یہ پوچھا جا سکتا ہے کون سی عبادت تمام عبادات کی روح ہے، تو لہٰذا MCQs میں آپ نے حج کو ٹک کرنا ہوگا کہ تمام عبادات کی جو روح ہے وہ حج ہے۔ حج کو تمام عبادات کی روح کیوں قرار دیا گیا؟ کہ جس وقت انسان حج کے لیے سفر کرتا ہے اور دوران سفر کیونکہ نماز معاف نہیں ہے، دوران سفر بھی نماز پڑھتا ہے، حج کے مناسک ادا کرتا ہوا بھی نماز پڑھتا ہے، تو نماز کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ نماز کے ذریعے قرب حاصل کرنا، یہ نماز کی کیفیت حج میں پائی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ 4 عبادات میں نے لکھی ہیں جن کی روح حج میں پائی جاتی ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، جہاد۔ جس وقت انسان پیسہ دولت خرچ کر کے اپنے رب کے راستے میں اور اس کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، دولت خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، تو یہ زکوٰۃ کی کیفیت ہے۔ اور پھر جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اخلاقی اور دوسری تمام برائیوں سے بچتا ہے، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یہ روزے کی کیفیت ہے۔ اور پھر اسی طرح سفر کرتا ہے، سفر کے دوران تکالیف، مصیبتیں کو برداشت کرتا ہے، اور تکلیفوں، مصیبتوں کو برداشت کرنا یہ جہاد کی کیفیت ہے۔ اور اس وجہ سے حج میں 4 عبادات کی روح پائی جاتی ہے، جس وجہ سے حج کو جامع عبادت کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات، یہاں سے حج کا ہم مختصر طریقہ بھی بیان کریں گے کہ زائرین جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے احرام، شارٹ کوسچن بھی ہے، احرام کسے کہا جاتا ہے؟ احرام کہاں باندھا جاتا ہے؟ جس وقت انسان مکہ میں داخل ہوتا ہے، ایک لمٹ، ایک باؤنڈری متعین کر دی گئی ہے کہ حج کرنے والا باہر سے جو آئے گا اور جو عمرہ کرنے والا اس باؤنڈری سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ احرام باندھ کر آئے گا۔ اور یہاں سے باؤنڈری کو میقات کہا جاتا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں سے جانے والے لوگوں کے لیے وہ میقات جو ہے جہاز میں سواری ہوتے ہیں جدہ سے پہلے گزر جاتا ہے، جس وجہ سے جہاز سے اتر کر احرام باندھنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اور تمام پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور ہندوستانی یہ اپنے گھروں سے جب جاتے ہیں تو احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ اور احرام کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیے گا، 2 سفید عنصری چادریں، صرف 2 سفید عنصری چادریں پہنے گا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنے گا۔ اور عورتوں کے لیے جو انہوں نے لباس پہنا ہوگا وہی احرام ہوگا۔ عورتوں کے لیے سفید سقاف یا سفید لباس پہننا، سفید بایا پہننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو انہوں نے احرام باندھا ہوگا وہی اس کا جو لباس پہنا ہوگا وہی ان کا احرام ہوگا۔ یہ کب؟ یہ 8 ذی الحج کو، جس وقت شام کو یہ احرام باندھ کر اور پھر تب یہ تلبیہ پکارے گا۔ سیکنڈ ہاف سے شارٹ کوسچن پوچھا جائے گا، تلبیہ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے حج اور عمرہ کے بعد کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے اس کے بعد جو ادا کیے جانے والے کلمات لبیک اللہم لبیک، ان کلمات کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 8 ذی الحج کی شام کو وہ مینا میں آ جائے گا، رات مینا میں گزارے گا، اور رات مینا میں گزارنے کے بعد صبح کے وقت زوال کے بعد عرفات کے میدان میں جائے گا۔ وقوف عرفات، یہ 3 MCQs یہاں پہ ہیں
پہلا MCQs کے دین کی تکمیل کس میدان میں ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ دوسرا حج کا رکن اعظم، اور جس کو رکن اعظم حج کا بڑا رکن جو ہے وہ میدان عرفات کا وقوف ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ تیسرا MCQ یہ ہے حج کا خطبہ کس میدان میں دیا جاتا ہے؟ حج کا خطبہ عرفات کے میدان میں دیا جاتا ہے، اور اس میدان میں نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور وہاں پہ فرمایا تھا کہ آپ کے دوران میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو انسان ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد شام کو عرفات کے میدان سے وقوف مزدلفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، شام کو رات جا کر مزدلفہ میں گزارے گا اور وہاں پہ آرام سکون سے آرام کرے گا، اور صبح کے وقت مزدلفہ سے مقام منا کے میدان میں چلے جائے گا۔ یہاں پہ بھی ایک MCQs آپ سے پوچھا جائے گا کہ شیطان کس میدان میں ہے؟ آپ بتائیں گے میدان منا کے میدان میں۔ دوسرا پوچھا جائے گا شیطان کو کنکریاں کس میدان میں ماری جاتی ہیں؟ اور وہ میدان منا میں ماری جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ 3 شیطان ہیں، اور سب سے بڑا، اس سے چھوٹا، ان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اور تاکہ انسان ان کو مارتے وقت یہ دل میں خیال کرے گا کہ اگر آج یہ شیطان میرے اور میرے رب کے دل میں حائل ہونے لگا تو میں اس کو پہچان لوں گا، کبھی حائل نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کے بعد قربانی کرے گا، جانور کو ذبح کیا جائے گا، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام آیت نمبر 163۔ ترجمہ، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج تو ہم قربانی جانور کی کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک جانور کو ذبح کیا۔ وہ پیغمبر اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور ہمیں بھی جس وقت قربانی کرتے وقت یہ خیال لانا چاہیے کہ یہ تو جانور کی قربانی ہے، اب ہمیں ساری خواہشات کی قربان کرنا پڑی، ہم ان کو قربان کر دیں گے لیکن اپنے رب کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد بال کٹوائیں گے، اور اس کے بعد احرام کھول دیں گے۔ احرام کھولنے کے بعد پھر ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے اور طواف کریں گے۔ اور جس وقت انسان کعبۃ اللہ جاتا ہے تو اس کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں کہ بڑے عرصے سے میں یہ خواہشات رکھتا ہوں کہ میں اس کی زیارت کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خانہ کعبہ کی پہلی مرتبہ جس کی نظر پڑتی ہے، جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کی پہلی خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ یہاں پہ میں جو بھی دعا کروں میری دعا کو قبول کرنا۔ پھر اس کے بعد طواف کرتا ہے، حجر اسود سے طواف شروع کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کرنے کے بعد، اور بسم اللہ کرنے کے بعد طواف حجر اسود سے شروع کرے گا، 7 چکر لگائے گا، اور اس کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑے گا، اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کی سائی، صفا مروہ کی پہاڑیوں جہاں پہ بی بی ہاجرہ جو تھی اپنے بیٹے کی پانی کی تلاش کے لیے صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہے، مروہ سے صفا کی طرف جاتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے، تو لہذا اس کو بھی حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ صفا مروہ کی سائی کرے گا، 7 چکر لگائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا صفا مروہ کے چکر لگانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائی کہا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، اور یہ حج اس طرح آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر حج کے فوائد مختصر سے بیان کیے جائیں گے۔ حج کی کتاب میں 3 فائدے ہیں، بیسک 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ قرب خداوندی، حج کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، انسان اپنے نماز اور عبادات ذکر کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اصلاح معاشرہ، انسان جب وہاں کا پاکیزہ ماحول دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، تمام وعدوں کو کرتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جب اپنے وطن میں واپس لوٹتا ہے تو اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت۔ دنیا میں جتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا حج کے موقع پہ ہوتا ہے کسی اور مذہب کا نہیں ہوتا،
یہ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت ہے کہ تمام لوگ ایک ہی وقت، ایک ہی لباس، ایک ہی زبان لے کر اور ایک ہی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور لہذا یہ اسلام کی بہت شان و شوکت ہے۔ 4 نمبر پہ چوتھا فائدہ سادگی اور مساوات، اور تمام لوگوں کی سادگی یہ ہوتی ہے، وزیر اعظم ہو اس کا بھی احرام وہی ہوگا، فقیر ہو اس کا احرام بھی وہی ہوگا، تو لہٰذا تمام کا ایک ہی طرح کا احرام ہوگا، سفید انسلی 2 چادریں، اور تمام ایک ہی عبادت میں مصروف ہوں گے، سبھی مختلف زبانیں بولنے والے، لیکن زبان وہاں پہ سبھی کی ایک ہوگی، لبیک اللہم لبیک۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات، ترجمہ بے شک عزت والے اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہیں، اور تمام لوگ برابر ہیں، ابن آدم جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ساری برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 5واں معاشی فائدہ، جس وقت وہاں پہ جا کر خرید و فروخت کی جاتی ہے اور وہاں پہ لوگ تحفے تحائف خریدتے ہیں، تو معاشی طور پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ بینیفٹ اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔